بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم 198 نمبر حدیث پاک تک پہنچ چکے ہیں۔ اس روایت پر مختلف حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے ایام میں مرض نے غلبہ کیا اور درد بہت زیادہ شدید ہو گیا، تو آپ نے اپنی بقیہ ازواج سے اجازت طلب کی کہ میں ان ایام کو عائشہ کے پاس گزاروں، تو سب ازواج نے اجازت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کا سہارا لیتے ہوئے میرے حجرے میں داخل ہوئے۔ یہاں تک میں بہت تفصیل سے کلام کر چکا ہوں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 7 ایسی مشکوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو۔ تو یہ ہوتا ایسا تھا کہ عرب لوگ مشکوں میں پانی ڈال کر ان کے منہ پر سے بند کر دیا کرتے تھے تاکہ کیڑے مکوڑے گرد وغیرہ نہ جائے، اور لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس میں پھر ایسا ہوتا تھا کہ ہوا وغیرہ جب آ کے لگتی تھی تو اس سے ٹھنڈی ہو جاتی تھی مشکیں، پھر وہ پانی نوش کیا کرتے تھے۔ ٹھنڈی ہو جانے سے مطلب ہے کہ کم از کم اس پانی کی تمام حدت گرمی نکل جاتی تھی، نارمل جیسے ہمارے یہاں پانی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس پہ تھوڑا سا پانی اوپر سے چھڑک دیا کرتے تھے، جب ہوا لگتی تھی تو وہ ٹھنڈک اس کے اندر منتقل ہوتی تھی اور پانی اچھا ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی مشکوں کا پانی مجھ پر ڈالو کہ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں۔ اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ بخار بہت شدید ہو چکا تھا، اور یہ اس قسم کا بخار تھا کہ اس میں ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنا، پانی سے نہانا، یہ افاقے کی طرف لے کر آتا اور مرض کی شدت کو کم کرتا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطاء الہی اور با اجازت الہی اس علاج کو اختیار فرمایا، جس پہ ہم نے تبصرہ کیا اور آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں نکات عرض کیے کہ معلوم یہ ہوا کہ حالت مرض میں اللہ کی رضا پر راضی ضرور رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی علاج اختیار کرتا ہے تو یہ رضائے الہی پر راضی رہنے کے منافی نہیں ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اس لیے علاج اختیار کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ہم 7 کے ہندسے پہ کلام کر رہے تھے کہ 7 ہی کیوں، کم زیادہ کیوں نہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس راز کو بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے اگر 7 کا ہندسہ اختیار کرنے کا موقع ملے، یعنی بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پہلے سے کوئی تعداد مقرر ہوتی ہے، وہ تو پھر اسی مقررہ تعداد میں پڑھنے چاہیے، ورنہ 7 کا ہندسہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے اور اس میں بڑے راز ہیں، تو وہ 7 کا ہندسہ کو بنیاد بنا کے کچھ چیز اختیار کی جائے تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن مشورہ کر لیں، جب آپ کوئی وظیفہ وغیرہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں کہ بیماری سے شفا کے حصول کے لیے بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ مریض کو پلائیں، تو بہت ماشاءاللہ یہ مجرب المجرب نسخہ ہے، یہ کہہ لیں طریقہ علاج ہے کہ اس سے بہتوں کو شفا حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ ویسے تو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ اچھا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مشقوں کا کیوں فرمایا جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں؟ تو یہ ضمناً تھوڑا سا ذکر ہو ہی گیا ہے کہ یہ اس وجہ سے شارح نے لکھا ہے کہ ایسی مشقیں جن میں گرد ہو، غبار ہو یا منہ کھلے ہوں تو اس میں کیڑے کانٹے کا آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیڑے وغیرہ بہت ہوتے تھے وہاں پر، اور کیڑے آپ کو پتہ ہے کہ ہر کھلی چیز میں سوراخ میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا تھا، تو گویا کہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ کھلے ہوئے چیزوں کو استعمال نہ کرے تو بہتر ہے بند چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ تو اسی لیے گھر میں کھانا پینا جو ہے اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ بعض گھروں کے اندر ایسی برتن کھلے ہوتے ہیں اور ان میں لال بیگ، چوہے، چھپکلیاں وہ بھی آ کے منہ مار دیتے ہیں اور پھر وہی کھا لیتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو ایک بڑے برتن میں ٹب میں گویا کہ بٹھا دیا گیا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ ٹب آپ کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں بی بی حفصہ، ان کا یہ ٹب تھا۔ ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیں اس ٹب تک کی نشاندہی کر دی کہ فلاں کا تھا،
تو یہ کوئی ضروری چیز تو نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو واقعہ ہوا تھا اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، تو اس میں پھر اس قسم کی باتوں کا ذکر کرنا کوئی معاذ اللہ فضول گوئی میں نہیں آئے گا۔ بعض ہمارے بھائی مطلب یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں کل صدر گیا تھا ویگن میں بیٹھ کے، تو بولتے ہیں تمہیں یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ ویگن میں بیٹھ کر، کہتے میں صدر گیا تھا کافی ہے۔ چلو اگر اس نے کہہ دیا تو کوئی اس کی مصلحت ہوگی نا، وہ ویگن کا بتانا چاہ رہا ہوگا یا کچھ اپنی بات کو متوازن کرنا چاہ رہا ہوگا، اس میں کوئی سی گرفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ فضول جملہ بول دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر آپ اتنا بھی کہتی ہیں کہ ایک ٹب تھا اس میں سرکار کو بٹھایا پانی ڈال دے گا کافی تھا، یہ کہنا کہ وہ ٹب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ تو ہم اس قسم کے جملوں کو بغیر سامنے والے کی حکمت معلوم کیے بغیر فضول گوئی قرار نہیں دے سکتے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ پانی لاؤ پانی پانی، تو ذہن میں آتا ہے کہ یار ایک دفعہ تم کہہ دیتے کافی تھا، یہ پانی پانی دو دفعہ کا یہ فضول کہا۔ یہ فضول نہیں ہے، یہ باقاعدہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ انسان بعض اوقات ایک چیز کو ذکر کرتا ہے اور پھر سامنے والے کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ اس کو صحیح نہ سمجھ پایا ہوگا، تو وہ اپنی بات کو دو دفعہ دہراتا ہے، اور اس کو اصطلاحی طور پہ تاکید کہتے ہیں۔ تاکید کہ ایک بات کہنا پھر دو دفعہ اور اس کو دہرا کر اس پہلی والی کو پختہ کر دینا، تو تاکید کا معنی ہی ہوتا ہے پختہ کرنا، اور یہ مطلب عربوں میں رائج رہا ہے، کثرت سے رائج رہا ہے۔ تو اب یہ بعض پہ صوفیت بہت زیادہ غالب ہوتی ہے بسا اوقات، اور وہ فوراً گرفت کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے بولا کیا فائدہ ہوا اس طرح بولنے کا، اس کے پیش نظر حکمت ہے نا، آپ کو اب ہر چیز کا فائدہ بتایا جائے۔ یہ بھی ایک فائدے میں شامل ہے کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں اور اپنے جملے کو متوازن کرنے کے لیے، اپنے زبان کو لڑکھڑانے سے بچانے کے لیے، اپنے جملے کو مرتب اور خوبصورت بنانے کے لیے میں اس میں کچھ اور چیزوں کی ایڈنگ کر دوں۔ جیسے میں کوئی بہت ہی مشکل و پریشانی آئی ہوئی ہے، تو اب کوئی کہے کہ آپ کو خالی کہہ دیتے بہت مشکل آئی ہوئی ہے، پریشانی کا لفظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھی بات کو متوازن کرنے کے لیے، بعض خود جملے کو سنبھالنے کے لیے انسان ذکر کر دیتا ہے۔ تو اتنا زیادہ ایسا نہ کریں کہ لوگ بیچارے آپ کے سامنے ڈریں، گفتگو کرتے ہوئے بھی خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ اب میری پکڑ کرے گا اور اب پکڑ کرے گا۔ اس طرح ان چیزوں کے اندر قوم کو خوفزدہ کر دینا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بیچاروں کو پریشان کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمانا کہ وہ ٹب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، بظاہر کوئی ضروری چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن آپ اور میں اتنی جرأت نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ یہ فضول بات کہہ دی، غیر ضروری بات کہہ دی، اس لیے کہ متکلم ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر وہ ایک بات کہہ رہا ہے جس کو آپ فضول سمجھ رہے ہیں، اس کے پیش نظر اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ پر یہ اگر ہمارا پیغام آپ سمجھ لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات متکلم کلام کر رہا ہوتا ہے اور ہر بات کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور یہ حکمت اتنی تیزی کے ساتھ وارد ہو رہی ہوتی ہے ذہن کے اندر کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کیوں کہا تھا تو شاید وہ بعض اوقات یہ بھی نہ بتا سکے کیوں کہا تھا، کیونکہ تیزی سے آ رہی ہوتی ہے، ایک دم ذہن کام کر رہا ہوتا ہے تیزی سے، یہ جملہ بولو یہ بولو یہ بولو، اور ہر ایک کے پیچھے حکمت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو حکمتوں کا ہجوم ہے، کثرت ہے، اس میں سے وہ والی حکمت نکال کے بتا بھی سکیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ دیکھو جب میں نے پوچھا نا تو بتا نہیں سکا، اس کا اندر فضول جملہ ہے، یہ بھی آپ نہ کریں۔ ہر ایک کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑیں گے دھکڑیں گے تو قوم بیچاری بیزار ہو جائے گی، ہم سے بیزار ہو جائے گی، بھاگے گی، اور پھر وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اس طرح ان کو بیزار نہیں کرنا چاہیے، بولنے دیں۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار ٹب میں بیٹھ گئے، یقینی سی بات ہے کہ آپ کا ستر ڈھکا ہوا ہوگا، آپ نے تہمن شریف وغیرہ پہنا ہوگا، اور پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ اوپر سے پانی ڈال دیا گیا، اور 7 مشکیں ڈالی گئی، 7 مشکوں کا پانی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بخار میں باقاعدہ پانی کا استعمال کیا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا علاج عقل کچھ تسلیم سے نہیں کرتی ہے ظاہری طور پر، بخار میں تو پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈ سے بچنا چاہیے، لیکن بعض بخار ہوتے ہی اسی قسم کے اس میں اس طرح پانی کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ ڈاکٹرز خود یہ کہتے ہیں ٹھنڈی پانی کی پٹیاں اس کے سر پہ لگاؤ، کیونکہ بخار کی حدت دماغ کو چڑھ رہی ہے، تو لگاتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے
لیکن از خود علاج اختیار نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی طریقہ علاج الہام فرمایا تھا۔ یہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو علاج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے کسی کے لیے علاج تجویز کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ مشہور مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو یہ نیم حکیم بن جاتے ہیں بعض اوقات، جیسے شہد کے اندر شفا ہے، بالکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو شفا شہد کے استعمال کی تلقین کی ہے، لیکن شارحین نے لکھا ہے، واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے شہد کو بطور علاج تجویز نہ کرے، کیونکہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر گرمی پیدا کرتے ہیں، اگر وہ شہد اس گرمی میں پلا دیا جائے تو وہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے مطلب بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر سے علاج پڑھ لیا اور وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر ایک اگر اس طریقے سے کہیں پہ بھی کتاب میں کوئی چیز پڑھی اس کو بطور علاج ذکر کر دے، تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ علاج تجویز کر رہے ہیں یہ اس کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو، بعض اوقات مہلک ثابت ہو جاتا ہے۔ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات کو اس طرح ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں، ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز کا کام ہے، حکیموں کا کام ہے، جو ماہر حکیم ہیں ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ہم ایسی کوشش نہ کریں کہ ہماری کسی مشورے کی وجہ سے کوئی بیچارہ ہلاک ہو۔ یہ بعض اوقات لوگ ٹوٹ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ مرض ہو گیا، فلاں چیز کر لو، وہ پیس کے کھا لو، مصری کھا لو، اس میں پھٹکڑی کا پانی تھوڑا سا پی لو، ہلدی پیس کے کھا لو۔ تو یہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات تجربات چل رہے ہوتے ہیں اور بارہا کے تجربے کیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کوئی ٹوٹکے ہوں تو پھر چلو چل بھی جائیں، لیکن بعض اوقات سامنے والے کا بیچارے کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ ٹوٹکے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہمارے سامنے واقعات آئے ہیں کہ کسی کی کیفیت اور طبیعت کو سمجھے بغیر تجویز کر دی گئی چیز اور اس نے اس طریقہ علاج کو اختیار کیا اور بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ذرا اس میں تھوڑی توجہ رکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ وہ اشارہ کیا تھا کہ تمہیں اپنا کام پورا کرو، اس طرح جیسے بس اس طرح کیا، اور پھر سرکار لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، یعنی افاقہ ہو گیا، پھر سرکار خود تشریف لے گئے۔ تو یہ ایک طویل حدیث تھی جس پہ تقریباً ہمارے 3 پروگرام ہوئے اس ایک حدیث پر۔ معلوم ہوا کہ دیکھیں بظاہر چیز بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب انسان اس پہ کلام شروع کرتا ہے تو نکات نکلتے چلے جاتے ہیں، اور اس لیے حدیثوں کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی آیات کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے کہ صرف ان کا ظاہر نہیں بلکہ ان میں بہت سارے اور نکات ہوتے ہیں، ان تمام نکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جیسے ہمارا بخاری شریف کا پروگرام ہے، آپ خود بھی اس کو ملاحظہ کریں اور دوسروں کو ترغیب دیا کریں کہ ہم کوشش کرتے ہیں حتی الامکان کہ مستند شروحات سے معلومات اکٹھی کر کے، اور پھر جو ہمارے اساتذہ کا فیض ہے، اساتذہ نے ہمیں اضافی باتیں بتائی، ان سب کو جمع کر کے پھر موجودہ معاشرے کی مثالیں اور اپنے مشاہدات اور سابقہ زندگی کے تجربات کو بھی شامل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، تو اس سے پھر ایک چیز واضح طور پہ سامنے آتی ہے، نکھر کر آتی ہے اور ہر طریقے سے تشفی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے ضرور آپ اس پروگرام کو ملاحظہ کریں اور دوسروں کو ترغیب بھی دیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب الوضو چل رہا ہے، اس کے بیچ میں یہ ایک حدیث آگئی تھی، ہم نے ذکر کر دی۔ اب آگے جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اس کا عنوان ہے باب الوضوء من الطور۔ طور کہتے ہیں تشت کو، یعنی تشت سے پانی لے کر وضو کرنا۔ تشت یعنی کھلا سا برتن ہوتا ہے، اس میں اگر پانی ڈال دیں اس سے اب لے کے وضو کرنا، یہ ہے۔ تو یہ پہلے بھی حدیث کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ حضرت عمر بن یحییٰ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے چچا بہت وضو کیا کرتے تھے، یعنی ہر وقت باوضو رہتے تھے، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو کیا، تو اس کو کثرت وضو سے تعبیر کر رہے ہیں، بہت کثیر وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ مجھے بتائیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ یاد کیجیے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کئی جگہ آئی ہوئی ہے، کئی جگہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، پھر یہ بیان کر دیا ہے، ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ نے وضو کرتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، یعنی تھوڑا ٹیڑھا کر کے پہلے اس کو دھویا، پھر یہ دھل چکا تھا تو اس سے اس کو دھویا،
اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنے ہاتھ اس برتن میں داخل کر دیے، اور اس پہ میں کلام کر چکا ہوں کہ پہلے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں تھے، اگر ویسے ہی ڈال دیتے تو یہ پانی مستعمل ہو جاتا اور ہاتھ کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں مل جاتی اور یہ پھر وضو اور غسل کے قابل نہ رہتا۔ اس لیے ہمیشہ عادت رکھیں کہ برتن سے جب آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کرنے لگے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، بغیر دھلا ہاتھ اگر آپ نے پانی میں ڈال دیا تو وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا ہے۔ پھر آپ نے ایک چلو سے 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، اس سے چلو میں پانی لیا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لیا تو اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے لے گئے اور آگے لائے، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا اور فرمایا میں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تبصرہ پہلے گزر چکا ہے اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ ایک اور حدیث ذکر کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا تو ایک کشادہ پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پانی کی طرف دیکھا جو آپ کی انگلیوں سے ابل رہا تھا، نکل رہا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ کیا کہ جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ان کی تعداد 70 سے 80 تک تھی۔ اس معجزے کا بیان پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ ایک جگہ سرکار نے پانی طلب کیا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ پانی تو بالکل ختم ہو گیا ہے، فرمایا تھوڑا بہت ہے، عرض کی جی ہاں، فرمایا اسی کو لے آؤ، تو یہ برتن لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، سرکار نے اس پانی میں ہاتھ رکھا تو یہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہاں پر اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے کہ کشادہ پانی میں تھوڑا سا، کشادہ پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے کہا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا تو آپ نے کہا ٹھہرو، یوں ہاتھ کرتے اور پانی کے چشمے جاری ہو جاتے؟ پیالہ پانی والا کیوں منگایا، اس میں تھوڑا پانی کیوں رکھا، پھر اس میں ہاتھ کیوں رکھا اور پھر پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے؟ تو شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک حکمت تھی، وہ حکمت یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے تو کسی کے گمراہ ہونے کا امکان تھا، کہ براہ راست کسی وسیلے کو اختیار کیے بغیر کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، تو نبی کریم کے بارے میں غالب ایسا گمان ہو جاتا۔ تو ادب اختیار کرتے ہوئے سرکار نے پانی منگایا اور اس میں ہاتھ رکھا۔ اس کو میں مزید انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں واضح کروں گا، ٹائم کیونکہ پورا ہو چکا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہیں سے ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔